السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں کلش عثمان اور سلطان محمد الفاتح کی بات کریں گے۔ دونوں طرف صورتحال دلچسپ ہو چکی ہے۔ دونوں طرف ریٹنگ کے معاملے میں ایک جیسے حالات ہے اور دونوں کو ہی ریٹنگ بہتر سے بہترین چاہیے۔ اگرچہ ترک سرکاری چینل TRT1 کے ایک دو ڈرامے ٹاپ آف دی لسٹ پر جا رہے ہیں، مگر سلطان محمد الفاتح 3-4 کی ریٹنگ کے ساتھ کافی نیچے ہے، یعنی پہلے 10 ڈراموں میں بھی شامل نہیں ہو پا رہا، اور یہ چیز سلطان محمد الفاتح کے ناظرین کے لیے تکلیف دہ ہے۔ دوسری طرف کلش عثمان سے اگر 3-4 کردار جدا ہو رہے ہیں تو سلطان محمد الفاتح میں بھی اہم کرداروں کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، جن کی وجہ سے کہانی مزید بہترین ہوگی اور قسطنطنیہ کی فتح مزید آسان ہو جائے گی۔ قسطنطنیہ کی فتح سے یاد آیا ہے کہ اس شہر کا محاصرہ تقریباً 57 دن تک جاری رہا تھا، یعنی اس محاصرے پر بنائے جانے والی قسطیں ابھی مزید باقی ہے، کم از کم بھی 4 قسطیں۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو 30ویں قسط دوسرے سیزن کی 15ویں قسط ہوگی، اور یہ اس سیزن کی آخری قسط بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سیزن قسطنطنیہ کی فتح پر اختتام پذیر ہوگا۔ اگلے سیزن میں قسطنطنیہ سے آگے کے حالات دکھائے جائیں گے، اور یقین مانیے وہ حالات موجودہ حالات سے بھی بہت آگے کی چیز ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرامے کا نام قسطنطنیہ کی فتح سے نہیں جوڑا گیا، بلکہ اس ڈرامے کا نام شہنشاہ فتوحات سلطان محمد الفاتح رکھا گیا ہے، جس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ اس ڈرامے میں سلطان محمد الفاتح کی پوری زندگی اور اس زندگی میں حاصل ہونے والی فتوحات دکھائی جائیں گی، اور فتوحات کا دائرہ قسطنطنیہ کے بعد اور زیادہ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ آج ہی ایک جگہ مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات میری نظر سے گزری ہے اور ذہن میں آیا ہے کہ آپ کے علم میں بھی اضافے کی نیت سے بتا دیا جائے کہ قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حاصل ہوئی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بھی رہے، جب ہجرت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اللہ کے رسول کی اونٹنی اللہ کے حکم سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ہی جا کر بیٹھی تھی۔ وہی حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اس فتح کے لیے مدینہ سے چل کر قسطنطنیہ پہنچے تھے، مگر ظاہر ہے کہ فتح حاصل نہیں ہو پائی اور یہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی قبر فصیل کے آس پاس ہی بنائی گئی تھی۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو قبر تھی وہ کیسے سب کے سامنے لائی گئی اور کیسے پتہ چلا کہ یہ قبر ان کی ہے؟ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد الفاتح کے شیخ اور قسطنطنیہ کے روحانی فاتح حضرت آق شمس الدین نے ہی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کی تلاش کی تھی۔ مقام طے ہونے کے بعد سلطان الفاتح نے یہاں جامع ابو ایوب انصاری نامی مسجد تعمیر کروائی، جو آج تک قائم ہے۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آج کی ویڈیو علمی لحاظ سے کافی اہم ہوگی، تو ایک بات تو یہ ہو گئی، مزید ایک دو چیزیں بھی سن لیجئے۔ عثمانی سلطنت کے داغ بیل عثمان غازی نے ڈالی تھی، مگر اس کے اصل اور پہلے سلطان حقیقی بنیاد رکھنے والے شخص اورحان تھے۔ اورحان کو اردو میں اورخان لکھا پڑھا اور بولا جاتا ہے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلطنت یعنی عثمانی سلطنت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی اور اس کی جڑیں پھیلتی چلی گئی، لیکن پھر اللہ کا حکم آیا اور دو مسلمان کمانڈر ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ایک طرف عثمانی سلطان بایزید یلدرم تھے تو دوسری طرف تیمور لنگ تھا۔ بایزید دشمنوں پر اتنی تیزی سے جا پڑتا تھا کہ اسے یلدرم یعنی بجلی کا خطاب دیا گیا تھا، جبکہ تیمور لنگڑا تھا، اس وجہ سے اسے فارسی میں لنگ کہا جاتا تھا، یعنی تیمور لنگڑا۔ تیمور لنگڑا چنگیز خان کی باقیات میں سے تھا اور چنگیز خان کی طرح ہی ساری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، جبکہ عثمانی سلطنت اس راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اور آپ عجیب اتفاق دیکھیے کہ عثمانی سلطنت اگر مغرب کی جانب فتوحات حاصل کر رہی تھی، جو تیمور لنگڑا تھا وہ مشرق میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد اب مغرب کی جانب متوجہ ہو رہا تھا، اور پھر اس کی ٹکر عثمانی سلطنت سے ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ساتھ مل جاتے اور ساتھ مل کر مزید فتوحات میں آگے بڑھ جاتے تو دنیا بھر میں اسلام نافذ ہو جاتا اور دنیا کا ذرا برابر کوئی مقام ایسا نہ رہتا جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ اللہ کو منظور نہیں تھا، لہٰذا امیر لنگڑے نے عثمانی سلطنت کے اینٹ سے اینٹ بجا دی
بايزيد یلدرم گرفتار ہو گیا اور اسے طویل رسا قید کاٹنے پڑی اور اسے قید میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ بايزيد کے بعد محمد چیلپی کے نام سے ایک صاحب عثمانی تخت پر بیٹھے اور انہوں نے 2-4 سالوں میں ہی ٹوٹی پھوٹی بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے عثمانی سلطنت کو اکٹھا کیا اور ایک پرچم تلے جمع کیا، اور یوں عثمانی سلطنت پھر سے اپنے پیروں پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کارنامے کی وجہ سے محمد چیلپی کو عثمانی سلطنت کا دوسرا بنیاد رکھنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ اصل نام ان کا محمد تھا، چیلپی لقب تھا جس کا مطلب خوش اخلاق، باکردار، باکمال اور علماء کا سردار وغیرہ ہے۔ انہیں اپنے بھائی سے بھی جنگ کرنی پڑی تھی۔ اس بھائی کی بھی کئی ساری اولادیں تھیں اور اسی اولاد میں کا ماننا تھا کہ تخت پر ہمارا حق ہے، اور اسی اولاد کی اولاد اورحان ہے جو آپ کو ڈرامے میں نظر آ رہا ہے اور بازنطینیوں کے پاس پناہ لیے ہوئے ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ محمد چیلپی کے اولاد یعنی پہلے مراد اور اب محمد کو سلطان تسلیم نہیں کرتے اور خود کو تخت کا حقدار قرار دیتے ہیں۔ قسطنطنیہ کے فتح کے بعد یہ قصہ بھی تمام ہو جائے گا۔ اب تیسرے ٹریلر میں ایک اہم شخصیت کی انٹری ہو رہی ہے، بطال سردار۔ یہ صاحب بھی دوست بھی ہو سکتے ہیں اور دشمن بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس قسم کا ٹریلر سامنے آیا ہے اس میں یہ دوست بھی لگتے ہیں اور دشمن بھی لگتے ہیں، اور سب سے اہم چیز ان کا آخری جملہ ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حاکان یعنی شہنشاہ سلطان و فاتح کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا تو یہ دشمن بن کے جا رہے ہیں یا پھر دوست بن کے جا رہے ہیں۔ جہاں تک ہمارے تحقیق اور جہاں تک ہم نے اس ترجمے کو یا ان کے وجوہات اس کو سمجھا ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ دوست ہوں گے، دشمن نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حاکانم یعنی حاکان من، میرے شہنشاہ۔ تو میرے شہنشاہ تو یہ تب ہی کہہ سکتے ہیں جب یہ دوست ہوں۔ اگر یہ دشمن ہوں گے تو یہ صرف سلطان محمد کہتے یا برسم محمد کہتے اور حاکان کا لفظ استعمال نہ کرتے، جس کا مطلب ہے کہ یہ دوست ہیں اور اب یہ دوست بن کر یہاں آئیں گے۔ اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھوں سے آج تک کوئی غدار نہیں بچا اور کوئی خونی دشمن بھی نہیں بچا، تو اس کا مطلب ہے کہ فوج میں جو غدار موجود ہے، فریاد اس کی غداری کی عیان کرنے کے لیے یہ شخص آ رہا ہے، اور اسی کے ذریعے ہی اس کی غداری ظاہر ہوگی۔ بہرحال فرحات اب زیادہ وقت زندہ نہیں رہ پائے گا، زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 قسطیں رہے گا، اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اب بات ہو جائے کرلش عثمان کی۔ کرلش عثمان میں بڑی تیزی سے تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وجہ ریٹنگ ہے اور ناظرین کی دلچسپی کا کم ہو جانا بھی ہے۔ لہٰذا اب جہاں حلیمہ کی کہانی کو ایک ٹویسٹ کے طور پر شامل کیا جا رہا ہے، وہی کہانی سے اہم کردار بھی اختتام پذیر کیے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ گنجار اور سنجار کا اختتام کیا جا رہا ہے، اور اب تازہ خبروں کے مطابق گنجار اور سنجار کے بعد کراسی سردار کو بھی الوداع کہا جا رہا ہے، اور قسط نمبر 174 یعنی 174 ان کی آخری قسط ہوگی۔ موثوق ذرائع کے مطابق یہ سب کچھ ان کے کردار کے مکمل ہونے اور کہانی کے نئے رخ پر چلے جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اب تک بورسا کا محاصرہ شروع کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اس کا جواب جو اب تک ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ حلیمہ کی آمد ہو رہی ہے، اور اس کی جو ابتدائی تصویریں ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہے، اور اس سے اس کی عمر کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی 18 یا 19 سال کے آس پاس، جبکہ تاریخی روایت کے مطابق حلیمہ کی پیدائش 1300 میں ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فی الحال بورسا کے محاصرے میں ابھی 1 سال پڑا ہوا ہے، اور آنے والی 3-4 قسطوں میں یہ 1 سال کا عرصہ نکال دیا جائے گا۔ لیک ہونے والی خبروں کے مطابق بھی کافی کچھ سامنے آ چکے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ برمار ہو چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب کراسی سردار کی کہانی کے اختتام کے ساتھ ہی عثمان غازی کے قبائل اور چھوٹی موٹی ریاستوں سے چپلش کا چپٹر کلوز ہو جائے گا، یعنی کہانی اختتام کو پہنچی۔ اب عثمان غازی کے فتوحات پیش کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بورسا کا فتح بھی عثمان غازی کے انتقال کے ساتھ دکھایا جائے گا۔ دوسری طرف لیک ہونے والی خبر کے مطابق صوفیہ کی طرح پرانے کرداروں کو بھی لانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان کرداروں میں ارطغرل غازی، شیخ دبالی، ترگوت، کوسس میخائیل، ان کے علاوہ سامسا چاوش، کونور بے وغیرہ یہ لوگ شامل ہیں، جنہیں لانے کی کوششوں کا آغاز کیا جا چکا ہے، اور یہ لوگ کسی بھی وقت ڈرامے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال بیگم خاتون کے اختتام کا ہے کہ اس کا اختتام آخر کیسے ہوگا؟ اس کا جواب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، اس کا ضرور جواب دیجیے گا۔ ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آج کی ویڈیو
آپ کو علمی لحاظ سے بھی اور معلوماتی لحاظ سے بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔